الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا صدق الله العظيم یا ربی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس طرح گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب بت پرستی عام ہوگی، بت پرستی کس طرح شروع ہوئی، میں وہ آپ کے سامنے پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں۔ ودّا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، وہ جو چار آدمی تھے، بڑے تھے، نمازی پرہیزی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی وجہ سے پھر بت پرستی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، ان کے سامنے واعظ کیا، اور وہ قوم پھر بھی نہ سمجھی۔ جب ان کے سامنے واعظ کیا، بیان کیا، ان کو سمجھایا، وہ قوم پھر بھی نہ سمجھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ پاک کے سامنے دعا کی وہ کیا ہے، اور پھر آگے اس کے کیا ہوا، کشتی کس طرح تیار کی، کس طرح عذاب آیا، وہ آج اس جمعے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ میری دعا ہے
میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، فرمایا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے رب جی، کسی کافر کو بھی اس روح زمین میں نہ رکھنا، کسی کافر کو بھی اس روح زمین میں نہ رہنے دینا، سب کو ختم کر دینا، سب کو غرق کر دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے ان کے سامنے بیان کیا، پہلے ان کے سامنے واعظ کیا، تبلیغ کی، جس میں کچھ آدمی یعنی 80 یا 82 آدمی ایمان لے کے آئے۔ جب باقی آدمی ایمان نہ لے کے آئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، فرمایا یا اللہ، اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی بھی آدمی زندہ نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے، کافر سب کے سب ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا وحی کے ذریعے، فرمایا اے میرے نوح پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بس جو ایمان لے آنا تھا جن لوگوں نے وہ لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے نوح پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں، جن لوگوں نے ایمان لے کے آنا تھا وہ لے آئے، جو نہیں لے کے آئے وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، آپ ان کی فکر چھوڑ دیں، بس آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ غم نہ کریں۔ جو بھی اللہ کا نبی آتا، جب ان کی بات نہ سنی جاتی، ان کو فکر ہوتی، ان کو سمجھانے کی فکر میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے غم کیا کرتے تھے، پریشانی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نوح پیغمبر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، آپ نے بہت زیادہ کوشش کی، مگر جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، جو نہیں لے کے آئے وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے نوح پیغمبر، آپ اس طرح کریں کہ میرے سامنے میرے روبرو آپ کشتی تیار کریں، میرے سامنے بیٹھ کے آپ کشتی تیار کریں۔ اس کا کیا معنی کہ اللہ رب العزت خود تو نہیں آئیں گے، اللہ رب العزت نے فرشتہ بھیج دیا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بتائے گا کہ یہ پھٹا یہاں لگانا ہے اور یہ پھٹا یہاں لگانا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر رہا کرتے تھے، لیکن پہاڑ کے اوپر درخت نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے درخت لگائے، کئی سال پہلے درخت لگاتے رہے، پھر درختوں کو کاٹا، پھر پھٹے بنائے، پھر ان پھٹوں کو جوڑتے پتریوں کے ساتھ اس طرح لگا لیتے جس طرح ان کی رہنمائی کی جاتی کہ پھٹے کو اس طرح لگاؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے تو لوگ جو مشرک لوگ تھے، جو کلمہ نہیں پڑھا، جو ایمان نہیں لے کے آئے تھے، وہ آ کے مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ مذاق اڑاتے، کہتے نوح پیغمبر آپ تو کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے سامنے واعظ کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ تو آپ درخانوں والا مستریوں والا کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کر کے مذاق اڑاتے۔
اور جو کہتے کہ یہ پہاڑ کے اوپر پانی کیسے آئے گا، آپ پتہ نہیں کس طرح یہ کشتی بنا رہے ہیں، ہمیں تو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم صبر کرو، اب تم ہنس رہے ہو، ایک وقت آئے گا ہم بھی آپ کو پوچھیں گے کہ کیا ہوا، کس طرح اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس دنیا میں تو حضرت نوح کی بات کو نہیں مانا، لیکن وہ قیامت والے دن بھی اس بات سے انکار کر دیں گے، قیامت والے دن بھی انکار کریں گے۔ صحیح البخاری میں نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جو حضرت نوح کی قوم ہوگی وہ کہے گی یا اللہ ہمارے پاس کوئی ہمیں سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا، جھوٹ بولیں گے، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 سال ان کے سامنے واعظ کیا، ان کو تبلیغ کی، وہ مکر جائیں گے، جھوٹ بول دیں گے، کہیں گے ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا، ہم کس طرح ایمان لے کے آتے، اگر کوئی ہمیں بتاتا آگے تو ہم ایمان لے کے آتے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے ہاں بھائی نوح تو نے ان کے سامنے واعظ نہیں کیا، ان کو بتایا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں نے ان کو بہت سمجھایا، میں نے ان کے سامنے منتیں کی مگر انہوں نے میری بات کو نہ مانا۔ اللہ پاک فرمائیں گے نوح پھر گواہ پیش کرنا، پھر گواہ، حالانکہ اللہ پاک جانتے ہیں سب کچھ، دیکھ رہے ہیں، ان کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں پھر گواہ پیش کر۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میری گواہی محمد الرسول اللہ دیں گے اور ان کی امت دے گی، یہ میں اور آپ ہم گواہی دیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کہ یا اللہ ہم نے واقعی قرآن پاک میں سورہ نوح پڑھی تھی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ان کے سامنے مگر یہ باز نہ آئے، اس لیے اللہ کا سچا قرآن ہے، جن کو نہیں پتا تھا ان کے سامنے بیان کر دیا ہم نے، جنہوں نے پڑھا نہیں تھا جامعہ مسجد تقویٰ میں بیٹھ کے ہم نے سنا تھا حضرت نوح کا واقعہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے، لہذا حضرت نوح علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کریں گے، توجہ کرنا ذرا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے جو بحری بیڑا بنایا، جو کشتی بنائی 300 ہاتھ لمبی تھی، 300 ہاتھ لمبی تھی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی اور 30 ہاتھ ان کی اونچائی تھی جو بحری بیڑا بنایا، اور ان کی 3 منزلیں بنائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار ہو گئی، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے نوح پیغمبر جب یہ کشتی تیار ہو جائے گی اور پھر میرا حکم آئے گا، پھر اللہ کا عذاب جب آنے لگے گا تو پھر تم اس طرح کرنا کہ جانوروں کو اس کے اندر داخل کر لینا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا حتی اذا جاءنا وفارت تنور، فرمایا تندور سے بھی جب پانی نکلنے لگے گا، تندور سے، بعض مفسرین فرماتے ہیں اس ساری زمین کو تندور کہا گیا ہے کہ اس زمین سے پانی نکلے گا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہی تندور جس پہ ہم روٹیاں بنایا کرتے ہیں، حالانکہ اس
میں آگ جلتی ہے اور پہاڑوں کے اوپر تندور سے ان میں سے جب پانی ابلنے لگا، جب اس میں بھی پانی کے چشمے نکلنے لگے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نوح پیغمبر اس وقت تم جانوروں کے بھی جوڑا جوڑا، یعنی ایک نر اور ایک مادی، جانوروں کے سب جانور اس میں داخل کر لینا بیری بیڑے میں، کشتی میں، کیونکہ نسل بچ جائے۔ یہ تب سے نسل آ رہی ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، فرمایا یا اللہ اس دنیا میں کوئی بھی کافر نہ بچے، صرف جو بچیں گے وہ مومن ہی ہوں گے اور کوئی کافر نہیں بچ سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ جوڑا جوڑا اس کشتی کے اندر داخل کر لینا، جانوروں کا جوڑا جوڑا، خنزیر، کتا، یہ جتنے بھی جانور ہیں، گائے، بھینس، بکری، جس میں بعض کا گوشت کھایا جائے گا، بعض کا گوشت نہیں کھایا جائے گا، مگر پھر بھی داخل کر لینا۔ دیکھو نا ذرا یہاں ایک توجہ کرنے کی بات ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے نوح پیغمبر اس کشتی میں خنزیر تو داخل ہو سکتا ہے، کتا تو داخل ہو سکتا ہے، مگر مشرک داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جو مشرک ہے وہ نہیں داخل ہوگا، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا وہ نہیں داخل ہوگا۔ خنزیر کو داخل کر لو مگر اس مشرک کو اس میں داخل نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جو نیچے والی منزل تھی، کشتی کی نیچے والی منزل، جب انہوں نے، جو قوم تھی نا نوح علیہ السلام کی، انہوں نے خود کہا، جب نافرمانی کرنے لگتے حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تو یہ کہتے آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں عذاب بھیج دے ہمارے اوپر۔ آپ اللہ سے کہیں کہ جس آپ عذاب کی باتیں سناتے ہیں نا، آپ اللہ کو کہیں کہ ہمارے اوپر اللہ عذاب بھیج دے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا صبر کرو، اللہ کا عذاب بس آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جب ہر جگہ سے پانی نکلنے لگا، جب سیلاب آتا ہے، کچھ دن پہلے سیلاب آیا، یہ سیلاب کا پانی سارا زمین سے نہیں نکلتا، پانی آسمان سے آتا ہے۔ ویسے بھی جو پانی ہے نا ہم پیتے ہیں پانی نیچے سے، پانی آسمان سے آتا ہے، آسمان سے بارشیں برستی ہیں، پھر وہ پانی جو بارشوں والا ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، وہ نیچے اللہ پاک نے ایسے فلٹر لگائے ہوئے ہیں، وہ نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جا کے صاف ہو جاتا ہے، پھر ہم موٹروں کے ذریعے، ٹویل کے ذریعے اس کو باہر نکال لیتے ہیں۔ جو سیلاب آیا نا پچھلے دنوں میں، سیلاب کیسے آیا؟ پہاڑوں کے اوپر بارش زیادہ ہوئی، یہاں بھی بارش ہوئی، یہاں تو ریتلا علاقہ ہے، چلو جیسے آئی چلی گئی، وہاں پہاڑ تھے، وہاں بارش ہوئی، وہاں لوگ پانی جمع کر لیتے ہیں، پھر وہ ندی نالوں میں پانی، وہ بارش کا پانی آتا ہے۔ یہ خاص طور پہ ہماری نہر میں جو پانی آ رہا ہے نا، یہ بارشوں کا پانی ہوتا ہے۔ تو وہاں جب پانی انہوں نے جمع کر لیتے تھے، جب بارشیں حد سے زیادہ ہو گئی، جو انہوں نے بن لگایا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا، تو وہ اس پانی سے وہ سیلاب آ گیا۔ تو جو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت دور میں عذاب آیا، اللہ کا سیلاب آیا نا، طوفان نوح آیا، تو اس وقت زمین سے بھی پانی آیا، آسمان سے بھی پانی برسنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، ایک تو کشتی ہوتی ہے نا، نیچے پھٹے لگا دیے، اس کے اندر بیٹھ کے اوپر سے وہ ویسے ہی ہوتی ہے، اوپر اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتی چھت وغیرہ، لیکن جو 2-3 منزلی ہو اس کے اوپر چھت ہوتی ہے، لیکن دوسری منزل میں پھر چھت نہیں ہوتی۔ لیکن جو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی ان کی 3 منزلیں تھیں، سب کے اوپر چھت رکھی ہوئی تھی، یعنی جو آخری منزل تھی اس کے اوپر بھی چھت تھی، اوپر سے بارش آ رہی تھی مگر ان کے پاس بارش نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جو نیچے والی منزل تھی اس میں جانور چوپائے سب داخل کر دیے، اور جو درمیانی والی منزل تھی اس میں مسلمان لوگ، انسان داخل ہو گئے، جو مومن تھے، بس مسلمان داخل ہو گئے، باقی جو کافر تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے، کہتے کہ ہم تو پہاڑوں کے اوپر چڑھیں گے، وہاں پانی کیسے آئے گا؟ جب سیلاب آتا ہے تو نیچے والی جگہ پہ آتا ہے، ہم تو پہاڑوں کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے، وہاں کیسے سیلاب آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا، یاسم کو، کہ بیٹا
آجا میرے پاس، کافروں کے ساتھ نہ جا۔ انہوں نے کہا ابا تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے، میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہاں کیسے پانی آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آج جو پانی آئے گا، سیلاب آئے گا، طوفان آئے گا، اس سے تجھے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، نیچے والی منزل میں جانور ہوتے، اوپر والی منزل میں انسان، اور اوپر والی منزل میں پرندے، سب جوڑا جوڑا، یہ وہاں سے نسل چل رہی ہے، انسانوں کی بھی اور پرندوں اور جانوروں کو بھی۔ جو جانور وہاں سے نکال کے کشتی میں بٹھا لیے اس کی نسل آگے بڑھتی ہے، جوڑا جوڑا بٹھائے تھے نا، اس لیے کہ آگے نسل چلتی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جب نیچے سے بھی پانی آیا، اوپر سے بھی پانی برسنے لگا، سب پانی پانی ہو گیا، تو جو کافر تھے وہ دوڑ کر پہلے تو وہ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، جب پانی حد سے بڑھنے لگا تو ان کے ہنسی تو بند ہو گئی، پہاڑوں کے اوپر چڑھ گئے، لیکن وہ چپ ہو گئے، ہنسنا بند کر دیا، تھوڑے سے پریشان ہوئے، زیادہ نہیں پریشان ہوئے کہ ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، لیکن جب پہاڑوں کے اوپر چڑھے پانی اس سے بھی اوپر چلا گیا، اس وقت وہ ڈوب گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ بٹھا لینا، یہ میرا جو بیٹا ہے میرے اہل میں سے ہے، یا اللہ اسے تو بچا لے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر ہے، کافروں کے ساتھ کھڑا ہے، یہ تیرے اہل میں نہیں ہے، تیرے اہل میں وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو گئے، سب اس کے ساتھ مسلمان بھی سوار تھے اور جانور بھی سب سوار تھے، سب کافر وہاں غرق ہو گئے، سب کافر وہاں چلے گئے، کوئی بھی نہیں بچا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جو بھی اللہ کا نبی آیا ہے اس نے اپنی امت کے لیے اچھی باتیں بتائی ہیں، ان کو ڈرایا بھی ہے، وہ ان کے ساتھ مخلص ہوا کرتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دجال کا بھی ذکر کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، حالانکہ پتہ تھا کہ دجال کا فتنہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی یہ محبت تھی، ایک احساس تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے نبی پاک علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا میرے صحابہ ایک فتنہ دجال کا آنے والا ہے، جس ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جو دوسرے نبیوں نے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دجال ہوگا، وہ کانا ہوگا، اس کی یہ نشانی ہوگی، وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کے یہ ماتھے پر لکھا ہوگا کاف سین فارے کفر، کاف سین فیر کفر لکھا ہوگا، کاف فیر کفر لکھا ہوگا یہاں ماتھے پر، وہ کانا ہوگا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بتائی ہے، پہلے نبیوں نے دجال کا فتنہ بتایا ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کانا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، سب وہاں ختم ہو گئے، باقی جو بھی کافر تھے کوئی دنیا میں نہیں بچا، صرف وہی مسلمان بچے جو بحری بیڑے میں داخل ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حام، سام، یافت اور یاسم، یہ 4 بیٹے تھے۔ جو یاسم تھا وہ
تو کافر ہو گیا، وہاں غرق ہو گیا، باقی بیٹے بچے 3، جن کا نام تھا، ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، اور ایک کا نام تھا یافت۔ اب انہی کی نسل چل رہی ہے، ان 3 بیٹوں کی نسل، یہ جو آج بھی دنیا میں انسان موجود ہے انہی لوگوں میں سے ہے جو وہاں بچے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے چل رہے ہیں۔ جو سام کی نسل میں ہے وہ عربی، فارسی اور رومی لوگ ہیں۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو سام تھا، جو اس کی نسل سے ہے، وہ عربی ہیں، فارسی، رومی ہیں، اور جو یافت بیٹا تھا ان کی نسل سے ترک اور یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے ہیں، اور جو حام تھا اس کی نسل سے قبطی اور سواتی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ وہاں سے نسل چل رہی ہے اور اس دنیا میں کوئی کافر نہیں بچا، سب کے سب ختم ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا ایک جودی پہاڑ پہ جا کے لگا، پھر اللہ پاک نے آسمان کو حکم دیا کہ آسمان تھم جا۔ آسمان سے جو پانی برس رہا تھا وہ رک گیا، اور زمین کو حکم دیا کہ جو بھی پانی ہے اس کو نگل جا۔ جو یہ دنیا، جو زمین تھی وہ پانی سب نگل گئی، پی گئی، آسمان تھم گیا۔ پھر جب خشکی ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا اب سلامتی کے ساتھ باہر آ جاؤ۔ پھر وہ جانور بھی باہر آئے، حضرت نوح علیہ السلام خود بھی باہر آئے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ کشتی میں موجود تھے، لیکن زیادہ یہی جامع قول ہے کہ وہ کشتی میں موجود تھے۔ اس کے بعد یہ نسلیں چلیں، یہ سب انسان انہی کی نسل سے چل رہے ہیں، اور انہی سی نسل سے وہ جانور چل رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھے تھے۔ میرے محترم بھائیو، اس سے سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ کی نافرمانی قوم میں ہوتی ہے، انسانوں میں ہوتی ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں کہ پانی کا سیلاب کیسے آیا۔ اب اللہ پاک نے ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا کہ اس طرح پانی کا جب سیلاب آتا ہے تو بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ہنی مون جیسے ہوٹل، کہتے ہیں کہ ان کی بنیاد اتنی سخت بنائی تھی، جتنا بھی سیلاب آئے اس کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اتنی انہوں نے نیچے ان کی بنیاد پکی رکھی ہوئی تھی۔ لیکن اللہ پاک کی طرف سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک پتھر آیا، وہ پتھر آ کے چٹان کے ساتھ ٹکرایا، ان کی بنیادیں ہل گئی، اس کے پیچھے سیلاب آ گیا، اللہ پاک نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے محترم بھائیو، جب بھی اللہ پاک کی نافرمانی دنیا میں ہوتی ہے پھر اللہ پاک کا عذاب آتا ہے۔ اس سے بہتر اس عذاب سے پہلے توبہ کر کے ہم اللہ پاک کے سامنے جھک جائیں، اللہ پاک کو راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ لیں۔